بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ حضور اقدس شفیع محشر مالک جنت قاسم نعمت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ کا کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا چیونٹی بنا دیتا، پاؤں تلے روندے جاتے۔ وہ چاہتا تو ریت کا ذرہ بنا دیتا، ہوا ادھر سے اڑا کر ادھر پھینک دیتی۔ اس نے کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا، اور اس کرم پر کرم کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ معاذ اللہ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں یا سکھوں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے تو کس کی ضرورت ہے جو اللہ جل شانہ سے شکوہ کر سکتا؟ یہ اس کا محض کرم ہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا تو پھر مسلمانوں میں جو 73 گروہ بننے ہیں اور ان میں سے بحکم حدیث ایک جنت میں جانا ہے، اس کریم نے بغیر کسی محنت کے ہمیں اس گروہ میں رکھا۔ اور پھر جب ہم نے کہا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ماننے والا بنایا، وہ چاہتا تو خلیل و نجی و مسیح و صفی کسی کا امتی کر دیتا۔ اس کرم اور عنایت کا شکر کس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس نے ہم جیسوں کو اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ نعمت ہے جس میں ہماری محنت کوئی نہیں۔ آواز پیچھے رکھیں جی، اس کی وصل وغیرہ بند کر دیں، سادہ آواز بالکل کر دیں۔ یہ وہ نعمت ہے جس میں ہماری محنت کوئی نہیں۔ ہم نے کوئی چلے نہیں کیے، کوئی تسبیحاں نہیں کی، کوئی نوافل کی کثرت نہیں کی، بن مانگے ہی اس کریم نے کرم کر دیا۔ اور کیا یہ چھوٹا سا فضل و احسان ہے؟ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین میں، اور خاتم الحفاظ امام سیوطی شافعی نے خصائص کبریٰ میں، فقیہ نے مقاتل بن سلیمان سے اس کو روایت کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والسلام کو تختیاں ملیں جن پر ایک امت کا ذکر تھا، اور اس پر لکھا تھا کہ وہ امت آئے گی سب سے آخر میں، پر جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اس پر ایک حدیث سنیے۔ آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ سرور عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، قیامت والے دن کسی بھی امت کا کوئی بھی فرد
اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. اور امام طبرانی نے یہ حدیث شریف نقل کی ہے. دونوں بزرگوں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگوایا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. بھائی جو آخر میں آیا ہے وہ آخر میں جنت میں جائے، پہلے کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس لمبی لمبی تسبیحاں ہیں، اس لیے کہ قیام و قعود و رکوع و سجود کی بہت زیادہ کثرت ہے؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ محبوب کی امت ہے. زندہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مضمون اور مفہوم پیش کر رہا ہوں. جب قیامت کے لمبے دن کا ذکر ہوا کہ 50,000 سالہ دن ہے قیامت کا، تو شمع رسالت کے پروانوں نے عرض کی ہے جانے جہاں اتنا لمبا وقت کیسے گزر جائے گا، کیسے کاٹیں گے؟ فرمایا مومن کے لیے تو یہ 50,000 سال کا جو دن ہے ایسے ہی گزر جائے گا جیسے عصر تا مغرب کے بیچ کا وقت ہوتا ہے. سرکار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی جو امت آئے گی سب سے آخر میں پر جنت میں سب سے پہلے جائے گی وہ امت مجھے دے دے. فرما پیارے یہ امت اپنے حبیب احمد کریم کے لیے رکھی ہے. عرض کیا مولا میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ صبح و شام میں 5 نمازیں پڑھیں گے. کتنی؟ اور وہ 5 نمازیں ان کے دن بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی. اب اس پر بھی ایک حدیث سنیے. جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد حق کا مفہوم ہے جس نے ظہر کی نماز پڑھی فجر تا ظہر کے بیچ کے گناہ معاف، جس نے عصر پڑھی ظہر تا عصر کے بیچ ہوئے گناہ معاف، جس نے مغرب پڑھی عصر تا مغرب، جس نے عشاء پڑھی مغرب تا عشاء، اور جس نے فجر پڑھی شب بھر کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. ایک بات ذہن نشین رکھیے، جہاں بھی احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور کبیرہ گناہوں میں بھی آگے کیٹاگریاں ہیں. وہ کبیرہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مثلا کسی کا پیسہ دینا ہے تو وہ صرف توبہ سے معاف نہ ہوگا جب تک کہ واپس نہ کر دے یا اس سے معاف نہ کروا لے. جاگ رہے دوڑا مائیا میرے کول کوئی نہیں، دوڑا مائیا میرے کول کوئی نہیں، تو سور شور بھی کوئی نہیں. میں تو حضور سیدی نائب محدث اعظم کا غلام ہوں، میرے پاس تو حدیث ہیں اور یہی اعمال سنت کے عقیدے کی بنیاد ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ 5 نمازیں دن بھر کے گناہوں کا کفارہ. فرض تو ہوئی تھی 50، اور اب لفظ کہنے لگا ہوں حضرت قبلہ سید بادشاہ کی نظر، بزرگوں کی، علماء کی نظر بالخصوص سب کے، ہوئی تھی 50 ہی فرض، پر کسی کے چاہنے سے. آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا؟ کسی کے چاہنے سے 5 ہو گئیں. کس کے چاہنے سے؟ رسول کے چاہنے سے. بھائی جس کے چاہنے سے 45 معاف ہو جائیں
اور 5 رہ جائیں اور 5 پر بھی اعلان ہو کہ پیارے اپنے غلاموں سے کہہ دے وہ 5 ہی پڑھا کریں، میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ سنیے گا، جن کے چاہنے سے 45 معاف بھی ہو جائیں اور 5 پر بھی ثواب 50 ہی کا ملے، تو میں کیسے مان جاؤں اس نظریے کو کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ یہ بزرگ ہیں، یہ نعرہ لگانے والے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ لفظ ہے مرشدی، شین کے نیچے زیر ہے۔ مرشد ہوتا ہے جس کو ہم ہدایت دیں، اور مرشد وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہدایت دے۔ تو لفظ مرشدی نہیں ہے بلکہ مرشدی ہے، شین زیر شی، تو یہ نعرے کی تصحیح ورنہ گناہ ہوگا۔ کیا لفظ ہے جی؟ اور مرشد نہیں ہوتا بلکہ، اگرچہ اکثر آج کل مرشد ہی ہوتے ہیں جن کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، تو کریم کا جو نعرہ ہے وہاں مرشدی، یہ شین کے نیچے زیر ہوگی، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح بعض لوگ کلام میں پڑھتے ہیں شافعِ محشر، یہ بھی غلط ہے۔ شافع کا مطلب ہے ہم ان کی شفاعت کریں وہ ہماری شفاعت کریں، اور شافع کا مطلب ہے وہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو لفظ شافعِ محشر نہیں ہے بلکہ شافعِ، بولیے شافعِ محشر۔ اصل میں جب سے جلسوں کا رخ پلٹ گیا ہے اور سمجھنے سمجھانے کی بجائے گانا اور بجانا آ گیا ہے، یہ چیزیں بھی پیدا ہو گئی ہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو 5 ہو گئیں۔ سرکار موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر دے مولا یہ 5 نمازیں پڑھنے والی امت مجھے دے دے، اور ہماری حالت کیا ہے کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، تھیٹر، سرکس، موت کا کنواں، رنڈیوں کا ناچ، بندر ریچھ، کتوں کی لڑائی، تیتر بٹیروں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی، سینکڑوں کا مجمع، اور رب کے سچے گھر سے پیغام جاتا ہے آ جاؤ نجات چاہیے، آ جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو۔ لیکن ایک صف پوری نہیں ہوتی، اگر صفوں کو پورا نہیں کرنا تو مسجدیں بڑی کیوں بناتے ہو؟ مسجد کو بنا دینا کمال نہیں ہے، اس کو آباد کرنا کمال ہے۔ میرا یہ نظریہ ہے، تھوپ نہیں سکتا، پیش ضرور کر رہا ہوں کہ سنگ مرمر لگائیے، قالین بچھائیے، اے سی لگائیے، گرمیوں میں سردیوں میں ہیٹر لگائیے، سردیوں میں گیزر لگائیے، نمازیوں کی ہر طرح کی سہولت ان کو دیجیے، قمقمے لگائیے، محراب و منبر کو خوبصورت بنائیے، لیکن یاد رہے یہ سب کچھ اسی طرح ہے جس طرح انگوٹھی نگینے کے بغیر ہو۔ انگوٹھی بن گئی، اب نگینہ جڑیے۔ نگینہ کہاں ہے؟ آپ کی پیشانیوں میں ہے۔ جب تک یہ نہ سجاؤ گے انگوٹھی پہننے کے قابل کب ہوتی ہے؟ تو مسجدوں کو آباد کیجئے، مسجدیں رب سے شکوہ کرتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جب شام ہوتی ہے تو زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے آج تیرے تے کسی اللہ کے بندے نے نماز پڑھی ہے؟ تو اگر جواب دینے والا زمین کا ٹکڑا کہے کہ مجھ پہ تو کسی نے نہیں پڑھی، تو سوال پوچھنے والا زمین کا ٹکڑا اس سے کہتا اللہ کا شکر ہے آج ایک اللہ والا آیا تھا اور اس نے مجھ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ سوچئے مسجد کا حال برآمدے سے پوچھتا ہے، برآمدہ صحن سے پوچھتا ہے، پہلی صف دوسری صف سے پوچھتی ہے، دوسری صف تیسری صف سے پوچھتی ہے کوئی آیا آج؟ دکان نہ چلے تو سر بگڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، فصل اچھی نہ ہو تو دہائی دیتے ہیں، کارخانہ ٹھیک نہ چلے، آمدن ٹھیک نہ ہو، آؤٹ پٹ بہتر نہ ہو تو تعویذات لینے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کا گھر ویران ہے، مسلمانوں کو پریشانی نہیں۔
گانے والی ناچنے والی کھڑی ہے، سینکڑوں موجود ہیں، اور جنت میں لے جانے والا پیغام آ رہا ہے، مسجد بھر نہیں رہی۔ تو نماز فرض ہے، یہ کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں تو لوگ ہمیں یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے خود بنا کر آپ کو دے دی کہ یہ 5 نمازیں ہیں۔ یہ ملا کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ حبیب اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے جو رب نے بخشا ہے اور آپ نے امت کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں کہ جس نے 5 پڑھ لی اس کو چیمپئن ٹرافی دی جائے، اس کو گولڈ میڈل دیا جائے۔ ایکسٹرا کام کرنا ہے تو تہجد شروع کیجئے، اشراق شاہ شروع کیجئے، خدا کا واسطہ ہے 5 نمازیں پڑھیے، یہ نماز فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اتنے دکھ ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ 2 نمبر بابوں کے پاس تویز لو، کالے جادو والوں کے ہاں جا کے ماتھے ٹیکو۔ حل تو گھر میں تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس سجدے میں دعا مانگو۔ بہت تھوڑی آواز آئی ہے، آپ اس سے بھی آہستہ بول لیں تو تب بھی ہمارے پاس چسکے مسکے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سجدے کے معیار کو سمجھنا ہو اور سجدے کی قبولیت کو سمجھنا ہو تو شہر بسطام کا وہ واقعہ مت بھولیے جب حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ شہر میں ایک طوائفہ آ گئی ہے، رات کو اس کے ہاں محفل جمتی ہے، لوگ اس کا گیت سننے جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنی راتیں فروخت کرتی ہے، لوگوں کی ہوس کو پورا کرتی ہے۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ نے عورت کو کہلا بھیجا کہ آج کی رات کے خریدار ہم ہیں۔ رات طے ہو گئی، عورت موجود ہے، حضرت بایزید فرماتے وضو کر۔ او سنیوں، یہ ہیں ہمارے بابے، وضو کر۔ اس نے کہا بابا یہ میرا کام نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو خریدار کی مرضی پر ہے کہ وہ کیا کام لیتا ہے، تیرا کام وقت فروخت کرنا ہے، تیرا کام ایک وقت میں اپنا جسم کسی کے حوالے کرنا ہے، ہم نے مول چکایا ہے، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہتے ہیں، چل وضو کر۔ اس نے وضو کیا، آپ نے اپنا مصلی بچھایا، فرما 2 نفل پڑھ، اور کوئی خفا بھی ہو تو ہماری بلا سے، لیکن سچ یہی ہے پیر وہ نہیں جو رنڈیاں نچائے، پیر وہ ہے جو ناچنے والی کو مصلی پہ کھڑا کرتے۔ فرمایا 2 نفل پڑھ، اور وہ قیام میں ہے، رکوع میں گئی، قومے میں آئی، پھر سجدے میں گئی۔ اب وہ گھڑی آ گئی جو ابھی تو بتائی ہے آپ کو، ابھی تو بتائی ہے کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے میں گئی، حضرت بایزید نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل تو تیری مٹھی میں ہے، الہی وجود کو خرید کر تیری چوکھٹ پہ لے آیا ہوں، فریاد اتنی ہے آج آنے والی کو نہ دیکھ کہ آنے والی کون ہے، آج لانے والے کو دیکھ لے کہ تیرے دربار تک لے کر کون آیا۔ نور کی تجلی دل پر پڑی اور دل مصفا ہو گیا، اور جب سلام پھیرا تو اب وہ طوائفہ نہیں ہے، رب کی نیک بندیوں میں شامل ہو چکی ہے۔ سجدے کا معیار کیوں نہیں سمجھتے؟ اقبال اپنے کلام میں کہہ گئے یہی تو ایک سجدہ ہے جو تجھے 1000 سجدوں سے نجات دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھو،
اہل بیت اطہار کے درخشندہ گھروں کو دیکھو اور اولیاء کی کٹیا میں جلنے والے چراغوں کی روشنی کو پڑھو. سبق یہی ہے، مشکل آئے تو شکوہ نہ کر، سجدہ کر. اب گھر میں 15 افراد ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا. ہمارے گھروں کو رات میں سناٹا کب چھاتا ہے؟ جب پہلے انڈیا کے ڈرامے دیکھ لیے جائیں، فلمیں دیکھ لی جائیں. بتوں کی پوجا گھروں میں ہو رہی ہے. انڈین فلموں اور گانوں کی صورت میں مندروں میں گائے جانے والے بھجنوں کی آواز گھروں میں گونج رہی ہے، اور پھر کہتی ہو کسی نے جادو کر دیا. رزق کی کمی، جس کو دیکھیے رزق کی کمی، جس سے پوچھیے رزق کی کمی. کبھی سبب بھی سمجھ میں آیا اور رزق کو پانے کا طریقہ بھی سمجھ میں آیا؟ فجر کے وقت تو سو رہے ہیں جب رزق بڑھتا ہے. اب میں نے پوچھا نہیں میزبانوں سے کہ محفل کے اختتام پر لنگر شریف کا سلسلہ ہے کہ نہیں. عموماً محافل میں جیسا کہ ہوتا ہے شرینی بانٹ دی جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے. اب مان لیجئے کہ 2:15 ہو گئے. اب میری تقریر 4 بجے ختم ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہیں بیٹھے ہوں ہم اگر اور نیاز بٹنی ہے تو وہ 4 بجے کے بعد ہی بٹے گی. اب کوئی صاحب 3:30 بجے چلے گئے اور اگلے دن انہوں نے جناب گلی محلے والوں سے شکایت شروع کر دی، انہوں نے محفل کرائی اور مجھے لنگر ہی نہیں دیا. اب بندے کٹھے ہو گئے آگئے اور کٹھے ہو گیا ہے، ہاں جی حضرت صاحب علامہ محمد یوسف صاحب ایک بندہ لنگر تو رہ گیا. انہوں نے کہا ہم نے تو بانٹا تھا، بلکہ کئی پیکٹ بچ گئے تھے. بولے مجھے تو نہیں ملا. تو اب یہ پوچھیں گے میاں تم بیٹھے کب تک رہے ہو؟ بولے میں تو 3:30 بجے چلا گیا. تو کہا جب بٹنے کا وقت تھا تم ہی نہیں تھے، ہمارا کیا قصور ہے؟ جب فجر کے بعد رزق بٹتا ہے تو ہم تو سوئے ہوتے ہیں. وہ بھر بھر کے سامان لائے ہوئے ہیں، کوئی جھولی پلانے والا ہی نہیں. اور پھر رحمت یہ کہتی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. منزل دکھلائیں کسے؟ کوئی راہرو منزل ہی نہیں. تو بھائی سمجھو رزق کیسے ملے گا؟ راتوں کا اختتام فلم و ڈراموں پر نہیں، کس چیز پر ہو؟ امیر المومنین، امام المتقین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار سیدنا صاحب السواک والنعلین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے. سننا آج کی محفل کا بہت بڑا نسخہ آپ کو ملنے لگا ہے. عیادت کو تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں آپ کا وظیفہ، جس کو ہمارے لفظوں میں تنخواہ کہتے ہیں، سرکاری طور پر جو تھی وہ بحال کروا دوں. کہا نہیں امیر المومنین مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، وظیفہ بحال کروا لیں تاکہ بعد میں بیٹیوں کو غربت و فاقہ کشی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سچوں کی سچی باتیں، یقین والوں کی پکی باتیں. حضرت ابن مسعود نے کہا امیر المومنین میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک ایسا نسخہ بتا دیا ہے، اگر وہ اس کو اپناتی رہیں تو کبھی فاقے کا منہ نہیں دیکھیں گی. چاہیے نسخہ چاہیے تو بھائی اس کا ہدیہ لگے گا. جیسے تویز والے سے پوچھتے ہو شاہ جی کتنا ہدیہ ہے، کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو کہتے ہیں اگر مفت میں تویز ملے وہ اثر نہیں کرتا. کیا خیال ہے؟ نسخہ چاہیے، فیس دینا پڑے گی، اور فیس آسان ہے. فیس اتنی ہی ہے کہ جو نسخہ ملے اس پہ عمل شروع کر دو. نہیں منظور تو ہم نہیں بتائیں گے. سمندری سے لائے آئے ہیں تو لے جا بھی سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ حضرت سرکار ابن مسعود نے عرض کی کہ میں نے حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا کی میٹھی زبان سے سنا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو.
صرف گھر سے رخصت کرتے وقت اس پہ قرآن کی چھایا کر دینا کافی نہیں. آج رخصت ہو رہی ہے تو بھائی اور باپ قرآن لے کے کھڑے ہو گئے کہ بیٹی پہ سایہ کریں. ہم اس کو ناجائز و ممنوع بھی نہیں کہتے, اتنا ضرور کہیں گے کہ جس نے چھونا ہے وہ باوضو ہو. یہ شرعی مسئلہ اپنی جگہ ہے. عرض یہ کرنا ہے, خود سوچئے کہ جس بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت اس قرآن حکیم کی مقدس کتاب کی چھایا کو ہم اتنا بابرکت سمجھتے ہیں, اگر اسی کی تعلیم کا زیور جب یہ گھر میں تھی اسے پہنایا جاتا تو تب وہ کتنی برکتیں لے کر جاتی. آج کی بیٹی کل کی ماں ہے, ایک کنبے کی سربراہ ہے. فرما اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ, کون سی سورت؟ سارے نام لے لیں تاکہ بھول نہ جائیں. کون سی؟ کوئی حافظ صاحب رہنمائی فرمائیں گے کتنے پارے میں ہے یہ؟ حضرت فرما رہے ہیں 27واں سپارہ. کون سا؟ اور یہ سورت مبارک حجم کے اعتبار سے طویل نہیں ہے, ویسے عظیم بہت ہے. سورہ واقعہ کی تعلیم دو. جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے فرما اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. مت اپنا آپ برباد کرو غلط جگہوں پر جا کر. سب کچھ گھر کے اندر ہے, بس اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. 5 نمازیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے, یہی پڑھ رہے تھے نا ہم, یہ امت مجھے دے دے. فرما اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے. الہی پڑھ رہا ہوں کہ اس کو 1 مہینے کے روزے ملیں گے, 1 مہینے کے روزے ملیں گے. ہائے افسوس جن کو وہ فخر سمجھتے تھے, ہم ان روزوں کو بوجھ سمجھنے لگ گئے. کسی امت کو 1 مہینے کے روزے نہیں ملے. باپ کے لیے سارے بیٹے بیٹے ہی ہوتے ہیں, پر ان میں سے ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. توجہ کرنا, مثال دے رہا ہوں. اور ہمارے اکابر بیٹھے ہیں, علماء کرام تشریف فرمائے, میں اسماء شریفہ سے واقف نہیں ہوں, تو تشبیہ کے لیے ہمیشہ مثال نہیں ہوتی, سمجھانے کے لیے بھی ہوتی. یہ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. بیٹے بیٹے ہی ہوتے ہیں, لیکن ایک بیچ میں سے لاڈلا بھی ہوتا ہے. سیر دکھیا نہ تھوڑا دیا تو اپنے اسی کو آواز دینی, آ میرا آ کے سیر کٹی, اے پیر دکھ دینے پتر آئی کٹی, تو وہ دوسرے بھی کہہ دیا ابا میں آتا ہوں, نہیں تسی کوئی نہیں کام کرو کر دیندہ ہے. لیکن یہ کیسا پیار ہے کہ سر بھی دبوایا جا رہا ہے, پاؤں بھی دبوائے جا رہے ہیں, کندھے بھی دبائے جا رہے ہیں, باقیوں نے ویلے بٹھایا ہے. تو پیار یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو محنت میں ڈالا جائے. کہا لاڈ یہی تو چاہتا ہے کہ اور کسی تو میں نہیں کروانا, اے تیر تو ہی پتر کروانا ہے. میں تو آپ کو لے جا چکا ہوں پر آپ ابھی میرے ساتھ آئے نہیں ہو. میں تو لے جا بھی چکا ہوں. 1 مہینے کے روزے, اب آگی بلا تشبیہ, 1 مہینے کے روزے ہے تو مشقت کہ پچھلی امت کو نہ ملے تھے, پر کہا تم میرے حبیب کے لاڈلے ہو نا, اس لیے تمہیں دے دیے ہیں تاکہ برکت بھی زیادہ پا جاؤ, ثواب بھی زیادہ پا جاؤ اور اجر بھی زیادہ پا جاؤ. صرف اس امت کو ملے 1 مہینے کے روزے. اور حضرت فقی ابو لیث تو بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سرکار سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا الکریم و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شجر ممنوعہ میں سے مشیت خداوندی کے مطابق کچھ تناول فرمایا تھا, اس کا اثر سرکار آدم پاک علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر 1 مہینہ رہا تھا. اس لیے اللہ کریم نے حبیب کی امت کو مہینے کے روزے دے دیے تاکہ 11 ماہ کی جو گڑبڑیاں ہیں, فرمایا نا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے, وجود کی زکوٰۃ روزہ ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں
اوے تو کب پانا رہنا ہے کہ دل وچ نور نہیں، دل وچ نور نہیں، دل وچ نور نہیں. فرمانے نو چلیا میدا تو تیرا خوراک سے بھرا ہوا ہے، دل میں نور کدھر سے آئے؟ دل میں نور چاہتا ہے تو میدا خالی کر اور بھوک کی حالت میں رحمان کے دروازے پہ دستک دے. جب یہ دستک دے گا تو دل انوار و تجلیات سے لبریز ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دے دیجئے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور وقت تو ہے نا ابھی تقریر کا. اب اثر آدھا گھنٹہ لیٹ بھی پڑھو گے تو شرعی ٹائم میں پڑھو گے. ہمارے سفر کی طوالت بھی دیکھیے. کیا خیال ہے؟ میں ذرا چاہتا ہوں نا یہ ذرا پورے مطمئن ہو جائیں کہ اجے 1.5 گھنٹہ ہے. ہاں سماعت کریں. 1 ماہ کے روزے، اور یہ جو روزہ ہے نا یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور واحد وہ روزہ ہے جس کے لیے سچا رب فرماتا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں آپ ہی اس کی جزا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باطنی عبادت ہے. کتنے تماشے ہوتے ہیں ہمارے دیش میں افطار پارٹی کے نام پر. جس نے افطاری رکھی اس کا بھی روزہ نہیں، اور جتنے بلائے سوائے 1-2 آدھ کے بقیہ کا روزہ بھی نہیں. روزے بھی نہیں رکھتے اور مالک کے دیے ہوئے احکامات کا مذاق بھی اڑاتے ہو. اسی کی زمین پر کھڑے ہو کر SHO کا کمرہ ہو تو باہر سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، اور اگر مجسٹریٹ کا ہو تو پھر موبائل کی ٹلیاں بھی بند ہو جائیں، اور اگر ہائی کورٹ کا ہو تو پھر بٹن بھی دیکھے جائیں کہ پورے لگے بھی ہیں کہ نہیں، اور دائیں بائیں بھی نظر ہٹا کے نہ دیکھا جائے. یہ دنیا کے گداگروں سے ڈرتے ہو، احکم الحاکمین کی بادشاہی کا کوئی پتہ نہیں. اس کے حضور کب گردن جھکائیں گے؟ سارے ڈر خوف مٹ گئے. یہ افطار ڈنر ہے، مذاق ہو رہا ہے، اور مذاق کس سے ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے ساتھ. وہ شریعت جس کو بچانے کے لیے 6 ماہ کی کلی کربلا کی ریت میں رل گئی، وہ شریعت جس کو بچانے کے لیے 18 سال کا شبیہ رسول مظلوم کربلا کی ریت سے اٹھا کر لایا، وہ شریعت جس کی بقا کے لیے وفادار تو بڑے ہوئے پر عباس تیری وفا کو بھی وفا سلام کرتی ہے. غازی عباس جیسے وفادار بھائی کے بازو کٹ گئے. اب یوں مذاق ہوں گے کہ ایک ہجوم کر لو اور اسے جنازے کا نام دے دو، مردوں اور عورتوں کو برابر صفوں میں کھڑا کر لو اور اس کو کہہ دو یہ جنازہ ہے. یاد رکھنا صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا. طائف میں جو خون بہا ہے وہ شجر اسلام کی بنیاد میں ہے، احد میں جو خون بہا ہے وہ شجر اسلام کی بنیاد میں ہے، بدر و حنین میں جو خون بہا ہے وہ اس شجر اسلام کی بنیاد میں ہے، کربلا میں جو خون بہا ہے وہ اس کی بنیاد میں ہے. کہا تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھنا تو اتنا ہے اس درخت کے چھائے تلے کوئی آ کے بیٹھ جائے گا راحت پائے گا، اور کوئی نہیں آنا چاہتا تو دھوپ میں خود ہی جلے گا، درخت تو آب و تاب سے کھڑا رہے گا. کیوں؟ اس میں خون اصحاب بھی ہے اور خون آل اطہار بھی ہے. زمانے کے جکھڑ اور موسموں کا خزاں اس کو کبھی برباد نہیں کر سکتا. اسلام غالب ہی رہے گا. یہ گارنٹی ہے جو محبوب خدا نے دی ہے. اسلام غالب رہے گا. اور سوال تو صرف اتنا ہوگا، او کملیا جے نواں بوٹا کوئی نہیں سلایا تو 2-4 کنڈے ہی سائڈ تے کر دیندا. پنجابی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ او چلیا اوے تو نویں بوٹے نہ لائے تے نہ لائے، 1-2 کنڈے ہی سجے کھبے کر دیندا، ٹرن والیاں دے پیراں چ تے نہ چوب دے.
سوال تو اتنا ہے، سوال تو اتنا ہے، بات تو فقط اتنی ہے، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہی وطن جسے پانے کے لیے بھی خون بہا، اور وہی وطن جسے بچانے کے لیے بھی سرحدوں پہ کھڑے ماؤں کے لال اپنا خون بہا رہے ہیں افواج پاکستان کے جوان، اب وہی وطن جو کلمے کے نام پر لیا گیا اب سر عام سینہ تان کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو بنیاد ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ سمجھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، اسلام نہیں مٹے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ افطار بالٹیوں سے مذاق ہو رہے ہیں۔ کل فیصل آباد میں ایک شادی کی محفل میں تھا تو میں نے وہاں پر کہا سانو تے سائیاں ہے دسیا ہونا کہ کدی دنیا والے انو سامنے رکھ کے مسئلے نہ بدل دیتے آجے کدی، اور اوپر سے ہم قادری ہیں، الحمدللہ رضوی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقش بندی، ہمارے شیخ نے چاروں سلاسل میں گرم کیا۔ یہ جو میں نے کہا نا ہم قادری ہیں، یہ میں نے اس رنگ میں کہا ہے کہ سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین غوث الارض والسماء محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلتا تھا کہ بادشاہ کے محل میں آج شراب چلی ہے، بادشاہ کی ناک کے نیچے شریعت کے خلاف بات ہوئی ہے، تو حضور جلال میں آتے اور خط لکھتے عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے۔ واہ 11ویں شریف پکان والے ہو، پہنچے ہی نہیں ہو۔ یہ نہیں کہ بندہ فقیر حقیر بادشاہ والا جہاں کی خدمت میں بڑے ہی ادب اور نیاز مندانہ انداز میں عرض گزار ہے، نہ جاگ رہے ہو کوئی نہیں جاگ رہے۔ یہ سوال تو ہم رات کے 12 بجے پوچھا کرتے ہیں، آج دن میں پوچھ رہے ہیں، اور جاگ آپ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عرض آپ سے یہ کرنا ہے عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے، اور جب خط حضور کا دربار میں پڑھا جاتا تو بادشاہ کانپنے لگ جاتا، اور کسی نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا ایک ورقہ بھی گھلدا ہے تو کمبن لگ جانا ہے، راج پاٹ تیرے پاس ہے، فوج و لشکر و سپاہ تیرے پاس ہے، سیم و زر تیرے پاس ہے، ایک عبد القادر درویش ہے۔ اس نے کہا کملیو تمہیں کیا پتا ہے یہ جو لکڑی کا منچ جس کو تم میرا منبر یا میرا تخت کہتے ہو، میں تو صرف اسی پر بیٹھتا ہوں، اس کی پاور عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے اور جب چاہے گرے ہوں کو بٹھا سکتا ہے۔ اور یہ کر رہا تھا، اور رات لائل پور میں بھی میں نے اپنے دادا مرشد کے شہر کرم میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائیو بابو لوگ تھے، میں نے کہا سنو حضور جانے نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک اگر مفہوماً لی جائے تو ہر دعوت پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ویسے بالخصوص یہ ولیمے کے ضمن میں بیان ہوا، فرما سب سے بہترین ہے وہ دعوت جس میں بھوکے پیٹ والے بلائے جائیں، اور سب سے بری ہے وہ دعوت جس میں پیٹ بھرے تو بلا لیے جائیں اور بھوکوں کو روک دیا جائے۔ اب پیٹ بھرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو گھر سے 6 روٹی کھا کر اس کو بول، نہیں، پیٹ بھرے سے مراد ہے جس کو وسعت ملی ہے، کھاتا پیتا ہے، عمراء کو، رؤساء کو۔ اب ولیمہ کا کیا روتے ہیں، اب تو چہلم بھی اسی کی بھینٹ چڑھ گئے، ختم قل بھی اس کی نظر ہو گئے، بڑی گاڑی آ گئی 4 ٹائروں والی، صاحب آئیے، عزت مآب آئیے، راجہ صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، مہابدولت آ گئے، یہاں بیٹھیے، الگ سے قالین بچھے، الگ سے کرسیاں رکھی ہیں، ختم چہلم کا ہے، ختم ساتے کا ہے۔ اور اب کسی نے دھیرے سے کہا او مدرسے دے منڈے بھی آ گئے نے، بٹھا دیو انہوں نے اتھے پرے،
او ظالمہ، اگر جس کو کرسی اور قالین دیا ہے، اس کے پاس فیکٹری ہے، یہ کروڑوں پتی ہے، اس کے پاس 15-20 گاڑیاں ہیں، تو اس کی یہ گاڑیاں اور اس کا یہ کروڑوں روپیہ تیرے مرے ہوئے باپ کو تو نہیں بخشوا سکتا، اور جن کو کائنات اوپر بٹھا دے ان کے سینوں میں تو قرآن ہے، یہ تو قبرستان سے بھی گزر جائیں تو رب قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ ہر جگہ 2 نمبری، کیوں نہیں معیار سمجھتے جو معیار ہے؟ کیوں نہیں مقام سمجھتے جو مقام ہے؟ ان کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں دیکھ کے حقیر سمجھ لیا، پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر۔ فقط یہ دیکھا یہ غریب گھر کے بچے ہیں، تو کیسا امیر ہے کہ تیرے ایک بچے کے سینے میں بھی قرآن نہ ہو؟ تو اس سے بڑا بھی کوئی غریب ہو سکتا ہے؟ یہ ٹوٹی جوتی والا، یہ پھٹے کپڑے والا، یہ جس کے بٹن بھی ایک رنگ کے نہیں ہے اور جس کی قمیص اور رنگ کی ہے، اور جس کی تہمت یا شلوار جانتے ہو، جانتے ہو کہ اللہ کے دربار میں اس کی شان کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، کتب صحاح میں ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب یہ دین کا علم سیکھنے والا، یہ بغل میں قرآن دابے ہوئے، یہ حدیث کی کتاب اٹھائے ہوئے، جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے اس کام سے خوش ہو کر، پوری توجہ کیجئے گا، اس کے کام سے خوش ہو کر قرآن سیکھنے جا رہا ہے، حدیث سیکھنے جا رہا ہے، شریعت کا مسئلہ سیکھنے جا رہا ہے، فرشتے خوش ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے عہدے والا ہو، ہم نے یہ دیکھا، حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نظر وسیع ہے، ماہنامہ نکالتے ہیں، سیاسی، سماجی، دینی تمام امور پہ نظر ہے۔ آپ جتنے بھی بیٹھے اس بات سے بے خبر نہیں ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ملک کا بھی کوئی منسٹر، پرائم منسٹر یا کسی اور دیش کا بھی ہو، وہ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اترے اور اگر سرکاری سطح پر اس کو یوں پروٹوکول دیا جائے کہ ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے، سرخ قالین، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا آنر ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ امریکہ کے اندر اس بندے کے لیے سرخ قالین بچھایا گیا۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ قالین تو پھر ہاتھوں سے بنا ہے اور وہ قالین تو پھر کسی مشین سے بن کے نکلا ہے، ہاں، اس کے اوپر جوتیاں آ بھی گئیں تو آ ہی گئیں۔ پوچھنا صرف اتنا چاہتا ہوں، ادھر فرشتہ ہے، معصوم فرشتہ، بندگی میں ڈوبا ہوا، گناہوں سے منزہ اور مبرہ، پھر وہ کیا بچھا رہا ہے؟ اپنے پر، اور پر بچھاتے وقت فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ جوتی اس نے ٹوٹی ہوئی پہنی ہے، دیکھتے وہ پر بچھاتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اے منڈا چودھریاں دا ہے کہ کمیاں دا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا رنگ کا گورا ہے کہ کالا ہے۔ جو عزت تھی ہم اسے عزت نہ سمجھے، افسوس کہ جو ذلت تھی اس کو ہم نے اپنے سر کا تاج بنا دیا۔ داڑھی عزت تھی، جب حجام اسے نوچتا ہے تو کیا تعویذ میں بند کر کے گلیوں میں بانٹ دیتا ہے
یا گندی نالی میں جاتا ہے؟ کدھر چلے گئے؟ کیا ہونے لگ گیا؟ کس سمت ہم نکل پڑے؟ کب جاگیں گے؟ کب بیدار ہوں گے؟ اس دنیا کے میلے میں آج تک مجھے بتاؤ کتنے مر گئے ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھروں میں سے، ہمارے اقربا میں سے۔ آج سے 1 سال پہلے میں یہاں محفل میں نہیں آیا، وہ میرے بیٹوں کی طرح میرا بھائی فوت ہوا، میں نہیں آ سکا۔ جب آپ لوگ آئے ہوں گے کتنے جنازے اٹھے، ہم نے جوانوں کے جنازے اٹھا کے قبرستان میں۔ ایک بات بتا دو، کیا دنیا کی رونق میں کوئی کمی آئی؟ بولیے، سارے بتائیے۔ کیا مارکیٹیں بند ہو گئی ملک کی؟ دکانیں بند ہو گئیں؟ بستیاں کھنڈر ہو گئیں؟ کیا یہ بات آپ نے کبھی نہیں سنی کہ جنازہ پڑھانے کے بعد مولانا صاحب سے کہا جاتا ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد مولانا صاحب سے کہا جاتا ہے اعلان کر دیجئے کہ مہمان حضرات کھانا کھا کے جائے۔ کھانا تو اسی کا چھوٹا ہے جس پہ 4 تکبیریں پڑی ہیں، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، دنیا پھر اسی طرح رہے گی۔ اس کا کیا فائدہ جس سے دل لگا کے بیٹھے ہو، جس کو فرق ہی نہیں پڑتا، ادھر لو لگا لو، ادھر لو لگا لو۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، امام سیوطی نے شرح الصدور میں حدیث لکھی، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو ملک الموت کے ساتھ مومن فرشتے ہوتے ہیں اور وہ جنت سے حنوط شدہ ریشمی چادریں لے کر آتے ہیں، حنوط جنت کی خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں۔ ملک الموت جب روح قبض کرتے ہیں تو وہ ہیلپر فرشتے کہتے ہیں حضور تساں اپنا کام کر لیا ہے، اے مومن دی روح سانو دے دیو۔ وہ خوشبو والی چادر میں مومن کی روح کو رکھتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں۔ ابھی زمین سے بڑھتے ہیں کہ پہلے آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ آج زمین سے خوشبو کیسی آ رہی ہے، کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ جواب سنو گے؟ اور اگر جواب سن کے سمجھ آ جائے تو مجھے اپنی آواز بھی سنانا۔ فرشتے کہتے ہیں بندہ مومن کی روح آ رہی ہے۔ اور چلتے چلتے ایک جملہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ لفظ اس کے زیادہ ہیں، یوں کہہ لیجئے ایک نقطہ سمجھ جائیے، اور وہ یہ ہے کہ جب مومن کی روح کو لینے آئے تھے تو چادر جنت سے آئی تھی۔ اگر اسی تاریخ کو اسی مومن کی قبر پہ ہم خوشبو والی چادر لے جائیں، نہیں پہنچ پائے۔ حضرت شاہ رکن عالم کی روح پرفتوح مالک حقیقی کے دربار میں گئی، حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی روح اقدس اللہ کے دربار میں گئی۔ جب یہ گئی تو شک کس کو ہے؟ ان کے مومن ہونے میں، کامل ہونے میں، صالح ہونے میں، ولی ہونے میں۔ بتانا یہ ہے کہ جس دن ان کی روح نکلی تو چادریں جنت سے آئیں، اور وہ بھی جنت کی چادر، فیصل آباد کا کپڑا نہیں، ملتان کی کھڈیوں کا بنا ہوا کپڑا نہیں، جنت کا ریشم، اور خوشبو بھی پیرس کی نہیں، خوشبو بھی جنت کی۔ تو جب فرشتے چادریں لا سکتے ہیں تو جس دن ان کا وصال ہوا ہے ایک چادر ہم بھی لے جائیں، کیا چادروں کے بغیر روح نہیں جاتی؟ نہیں سمجھ آئی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے مٹھائی کے ڈبے ہوتے تھے اور ان ڈبوں کا جو نیچے والا حصہ ہوتا تھا اس ڈھکن کے نیچے والا تو وہ زیادہ دیر نہیں رہتا تھا، وہ گدا اس قسم کا ہوتا تھا کہ شیرہ جو ہوتا تھا مٹھائی کا وہ اسے معطل کر دیتا تھا اور کہتے تھے مٹھائی کاٹ لینا وگرنہ اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا تھا۔ صدیوں پرانی بات نہیں، یوں ہی لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ اور دھیرے دھیرے ڈبے بڑھتے گئے، اور اب کیا ہے کہ شادی بیاہ پر دینا تو بولے اس کو پیک کر دیں، حالانکہ وہ پیک کرنے کے پیسے بھی بعض بیکریاں مٹھائی والے لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر گئی بات بولے اس پہ پھول بھی لگا دو۔ او بھائی کیا پھول کے بغیر مٹھائی نہ جائے گی؟ کیا اس کور کے بغیر ڈبہ نہ جائے گا؟ کہا جائے گا تو صحیح، پر جب کسی کو تحفہ دینا ہو تو پھر ذرا سجا بڑھا کے چاہیے۔ یہی جواب وہاں ہے۔ روح تو ویسے بھی یوں بھی لا سکتے ہیں، ہم نے کہا ذرا چادریں لے جاؤ تاکہ چادریں چڑھانے والوں کو بھی آسانی رہے۔
مجھے تو خبر نہیں کہ آپ کو کچھ خبر ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. کتنی دور آ گئے ہم، لیکن حضور ہی کی چوکھٹ پر ہیں، وہیں کے وہیں ہیں. مولا یہ جو 30 روزے رکھیں گے یہ مجھے دے دے. فرما اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے. زندگی کا پتہ کوئی نہیں. رب کے گھر میں بیٹھے ہو، سچے دل سے نیت کر لیں ہم سب، گرمی پویں اگے نالوں بھی سخت آوے، روزے رکھڑے. کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ نوجوانوں تمہارا کام تو ڈبل ہے، تمہارا کام تو ڈبل ہے. اور مت اترایا کرو جوانیوں پر، اور جب جوانی زیادہ ہی ستائے تو صرف ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو. اپنے خطے کے بڑے بڑے ماجبین و حسین جب نظر آئیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اجل نے کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارے کا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل ہیں اب وہ سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. الہی میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ امت صدقہ کھائے گی. اب پچھلی امتوں کے لیے حکم کیا تھا؟ قربانی ہو، صدقہ ہو، کھا نہیں سکتے. اور غنیمت کا مال بھی پچھلی امتوں میں مباح نہیں تھا، جو کفار سے ملے وہ بھی مباح نہیں تھا، کوئی لے نہیں سکتا تھا. قربانی کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے ایک میقات، ایک جگہ مقرر تھی، وہ وہاں اپنی قربانی رکھ دیتے ہیں. آسمان سے سفید رنگ کی آگ آتی اور اسے کھا جاتی. یہ صدقے یا قربانی کی قبولیت کی نشانی تھی. پر جب اس امت کی باری آئی تو کرم کا ایک دروازہ اور کھلا. میرا موضوع سمجھو، میرا موضوع سمجھو کہ جس امت کے وہ صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء صالحین وہ با کمال ہیں. سوال صرف اتنا ہے، آج کے دور کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ جس امت کی یہ شان ہے جو اب تک سن چکے ہو، تو جن کی امت ہے، جن کے سبب یہ شان ہے، وہاں عالم کیا ہوگا. تو صدقہ ہماری امت کے غریبوں کے لیے، زکوٰۃ امت کے غریبوں کے لیے رکھ دی. لیکن ہائے افسوس، جہالت پھر جہالت ہوتی ہے. ایک کام ہم سے چھوٹ رہا ہے جس نے ہم سے بڑے گناہ کروائے ہیں. خدا را وہ کام، اس کام پر واپس آ جائے. اور وہ کام وہ تھا جو حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح اس حال میں کر کہ تو خود عالم ہو، اور اگر تو خود عالم نہیں تو تیری سویر اس حال میں ہو کہ تو طالب علم دین ہو، اور اگر یہ بھی نہیں تو تیری سویر اس حال میں ہو کہ تو عالم کو سننے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر چوتھا کر کہ تو عالم سے محبت کرنے والا ہو. خود عالم بن جا، یہ نہیں تو طالب علم بن، یہ نہیں تو سماعت کرنے والا بن، اور یہ نہیں تو پھر صحیح العقیدہ عالم سے محبت کرنے والا بن. اور کریم فرماتے ہیں پانچواں نہ بننا، پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا. کیا ہم خود عالم ہیں؟ خود سے پوچھنا ہے. کیا طالب علم بھی ہیں؟ خود سے پوچھنا ہے. کیا جتنا وقت موبائل پر گانے اور فلمیں سننے اور دیکھنے میں لگتا ہے، اس کا 100واں حصہ بھی کبھی مسجد میں آ کر کہا حضرت مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیں؟ والد کی میت گھر میں پڑی ہے، جس کی کمر دوری ہو گئی کما کما کے کھلا کے، اور منڈے بیٹھے نے
آیا نہیں اجے ادھروں فون اور پھر کوئی پوچھتا ہے کہ کینوں ڈیک دے ہو، او مردے نوان والے نوں ڈیک دے پے جی، اجے آیا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب غسل دینے والا مردے کا کفن اتارتا ہے، اس کا قمیص اتارتا ہے، کپڑے اتارتا ہے، تو مردہ کہتا ہے اے غسال ہاتھ ذرا نرم لگا، ہاتھ نرم کر، ابھی بھی موت کی سختی وجود میں محسوس کرتا۔ او درویشا، اگر باپ فوت ہو ہی گیا ہے تو اس کے وجود کو جس پیار سے تو دھوئے گا اور جس آرام سے الٹ پلٹ تو کرے گا، کسی غیر سے توقع ہے؟ ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ اپنا مارو تے چھاویں مارو، تو سمجھے مثال کو؟ اپنا مارے گا بھی تو چھاویں مارے گا، مطلب ایک تو بچت کار ہی دے گا، چلو اس کو زیادہ دھوپ میں نہ مارے، کرنا قتل ہی ہے۔ لیکن ہوا گیا ہے ایسے جناب، ایک موبائل ادھر سے ایک ادھر سے، یہ میں اٹھا لوں ویسے تو 5-6 موبائل، ایک کار کی چابی گھوم رہی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، پب شپ بنائے ہوئے ہیں، چونکے چنانچے ہو رہی ہے۔ اس چونکے چنانچے کو بھاڑ میں ڈال ایسے پروٹوکول کو کہ باپ کو غسل بھی آخری نہ دے سکا، کیا ریپوٹیشن ہے؟ آج اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے جس کو انگریزی نہیں آتی، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ قبر میں عربی بولنی پڑے گی۔ تھوڑی تھوڑی کڑوی باتیں تو ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائی دیر بعد اثر کرتی ہے۔ وہ دیسی حکیموں سے بھی بول رہے ہیں کہ جی ہے وہ کچھ دوائیوں کے نام لیتے ہیں، اس کو ان کٹیا بھی جائے نا تو اس کی گرد سے بھی گلا کڑوا ہو جاتا ہے، انہوں نے کھانی تو پڑے گی۔ اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں آج کے دور میں اگر یہ ہم تو الجھ جاتے ہیں نا، امام صاحب روک کر رستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یار تھوڑا منڈا نہیں آندا ناظرہ پڑھن واسطے، تو ہمارے جواب کیسے ہوتے ہیں؟ شکر کیا کرو اس دور میں کوئی پوچھنے والا ہے۔ جس دن انہاں بھی پوچھنا چھڑ دیتا کیا بنے؟ تو بتا کیا رہا تھا، صدقہ جو ہے اس کو بھی جہالت کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ انڈا 3 انڈے لو، سر پہ پھیرو، چھت پہ پھینک دو، 3.5 کلو 3.25 کلو بڑا گوشت لو، پیر کے دن رات بھر سرانے رکھو، منگل کو ہاتھ لگوا کے قبرستان پھینک دو، مرغا لو 7 پھیرے دو اور چوراہے میں پھینک دو۔ وہ چوتھے گھر والا جو ہے وہ رات بھوکا سویا تھا اور 3.5 کلو گوشت قبرستان پھینکوا دیا۔ وہ پچھلی گلی میں ایک مائی 10 روپے کسی سے مانگ رہی تھی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نے گولی لے کر آنی ہے، اور 500 روپے کا مرغا وار کے گلی میں پھینک دیا۔ صدقہ پھینکنے کے لیے دین نے مقرر نہیں کیا، اس لیے کیا ہے کہ بھوکے کو کھانے کو مل جائے، پیاسے کو پینے کو مل جائے، اور ننگے کو اپنا ننگ ڈھانپنے کو مل جائے۔ یہ ہے صدقہ۔ ہماری شریعت نے کسی کالے گورے بکرے کی قید نہیں رکھی، اگرچہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی شریف میں لکھا، آپ سے سوال ہوا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ فرما جان کا صدقہ، اور حکم حدیث کے مطابق پانی کے صدقے کو بھی افضل صدقہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو امام حاکم نشاپوری ہوئے نا مستدرک والے، ان کے پھوڑے پنسیاں بہت نکلتے تھے، دوائیاں بڑی لی ٹھیک نہ ہوئے، تو ان کو پتا چلا کہ فلاں گاؤں میں ایک بی بی ہے جس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے وہاں درخواست بھیجی کہ حضور کا دیدار ہو تو میری درخواست پیش کرنا کہ میں نے بڑی تکلیف ہے۔ تو پھر ان کو دیدار ہوا تو سرکار نے فرمایا حاکم نشاپوری سے کہنا کہ پانی کا صدقہ کرے، پانی زیادہ پلائے، تو پھر انہوں نے جا بجا سبیلوں کا اہتمام کیا، تو پھر وہ
کام ٹھیک ہو گیا. تو پھینکو نہیں پلاؤ، گراؤ نہیں کھلاؤ. جاگ بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ یہ صدقہ ہے. اور صدقہ اگر کچھ بھی دینے کو نہیں ہے تو پھر ویسے تو حدیث میں فرمایا صدقہ دو چاہے بکری کا جلا ہوا کری کیوں نہ ہو. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ صدقہ دو چاہے آدھی خشک کھجور جس کو ہم چھوارا کہتے ہیں وہی کیوں نہ ہو. اور اگر ایک آدھی کھجور بھی نہیں ہے تو فرما رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے تیرے لیے صدقہ ہے. اب آپ تھک گئے اور میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں بھی کہوں میں تھک گیا ہوں، کیونکہ اب تو یہی ہوگا نا. آپ پیارے ذرا ہنر آزمائیں کہ آپ سمندری سے آئیں اور میں ملتان سے آیا ہوں، ایسا ہے کیوں جی؟ آپ سمندری شیب کے رہنے والے ہیں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے آئیں. تو پھر اگر آپ تھک گئے تو پھر ہمارا حق تو بنتا ہے. لیکن ہمارا امام کان پکڑ کے کھڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. یہ اعلیٰ حضرت کا درس ہے. وہ باتیں حضور کی راہ میں دل سے کہو، وجود تھک گیا دل تو نہ تھکے. تکلیف دہ چیز ہٹا تیرے لیے صدقہ ہے. تو پانی کا ڈول بھر کے لا رہا تھا، تیرا بھائی بھرنے جا رہا تھا، تو کیا چالا میرے کو دودھ پانی لالا میں آپ پہ اور پار لے آنا ہے. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. آگے بولو گے تو میں بھی بولوں گا. فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے مل، یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کی دعوت دے صدقہ ہے، بری سے روک صدقہ ہے. سبحان اللہ کہہ صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھ صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ یہ بھی صدقہ ہے. الہی جو امت صدقہ کھائے گی وہ امت مجھے دے دے. فرما اپنے حبیب کے لیے رکھیے. کیا خیال ہے؟ اپنے حبیب کے لیے رکھیے. مولا میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ حج کرنے جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو گناہوں سے پاک ہوں گے. بعض حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب حاجی طواف الزیارہ کر رہا ہوتا ہے آخری طواف، تو فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے او پڑیا لوکا، اے پچھلے معاف کر دیتے نے انہیں، ہن جا بندہ بن، اگاں تو صحیح زندگی گزاری. وہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ تو مولا یہ مجھے دے دے. فما اپنے حبیب کے لیے رکھی. روایت طویل ہے. سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جو تختیاں تھیں وہ ایک طرف رکھی. ایک جاہل خطیب ہمارے علاقے کے قریب کہیں آیا تھا اور مجھے اس وقت وہ فتویٰ گردش کر رہا تھا، تو وہ سوال ہمارے پاس بھی آیا تھا کہ اس نے اسی روایت میں یہ معاذ اللہ کہا تھا تقریر میں حضور شاہ صاحب قبلہ، وہ جاہل خطیب. تو اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جی مینو نہیں امت دینی تھی، اے پھڑ اپنی نبوت. ایسے جو حالات پیدا ہو گئے. اللہ کے حضور مقبول وہ ہے جو اس کی رضا پہ راضی رہے، اور رب کی رضا پر راضی رہنے میں حضرات رسل و انبیاء کا مثل ہی کوئی نہیں. تو پھر ایمی تو نہیں ہو کہندے میں گل ہو دسی جڑی مولوی ہو تسی نہیں پڑھی. کیا او مولوی ہو تسی نہیں پڑھی. جب وہ پڑھنے والے کدی بیٹھ دیا کرو دس ہی دیا کرو بھی اسی پڑھیے، پر جے کتاب ہی قوم چوں آوے تو اسی کی کریے. ایسا کام بھی ہوتا ہے. اللہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے. کیسا کیسا ظلم ہوتا ہے. سرکار موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں رکھی اور خود سجدے میں حاضر ہو گئے.
اور سجدے میں جا کے کہا اے ذات بے نیاز مرضی تو تیری چلنی ہے، میں تو تیرے حضور عرض کی تھی، اب یہ عرض قبول نہیں تو پھر یہ عرض تو قبول فرما لے کہ وہ شان والی امت مجھے نہیں دینی تو نہ دے، تیری مرضی، مجھے ہی اس امت میں سے کر دے۔ مجھے اس امت میں سے کر دے۔ یہاں سے میری تقریر شروع ہوئی تھی کہ رب کا شکر جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، وہ چاہتا تو خلیل و نجی و مسیح و صفی کا امتی بناتا، لیکن اس نے اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ ساری زندگی یہی شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ جس امت میں آنے کی تمنا صاحب شریعت نبی کرے۔ اللہ نے ہمیں اس امت میں رکھا ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں، میں تھوڑا سا نہیں، اب سیدھی سیدھی بات جو دیکھتے سنتے ہیں ہوتے ہیں تو اللہ رسول کا کرم ہے، اس سے کچھ سمجھنے کا موقع بھی، ویسے بھی کہا فَاعْتَبِرُوا لِيَا أُولُو الْأَبْصَارِ، اکھاں والے ہو عبرت حاصل کرو۔ کئی دفعہ ہمارے سننے میں یہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں نہ بس نو ہاتھ دیتا تے وہ کنڈکٹر نے روکی ہوئی تھی، پھر انہوں نے میں بٹھایا نہیں، رش بڑا سی، تو میں نے کہا تو پرے ہو جا، میں کہ پیر بھی رکھیا تو انہوں نے کہا پرے ہو جا، تو وہ چلا گیا۔ تو پھر 10-15 منٹ بعد دوسری بس آئی تو پھر میں او دے وچ بیٹھا۔ اب بتا وہ کیا رہے ہوتے ہیں کہ جس بس میں نہیں بیٹھا تھا وہ آگے جا کے حادثے کا شکار ہوئی اور اس میں اتنے افراد جو تھے وہ مارے گئے۔ تو وہ پھر کہتا اللہ کا شکر ہے کہ بس اللہ کی مرضی سی کہ میں او دے وچ نہیں بیٹھا، اور اگر میں بھی ہوتا تو فرنٹ پہ ہی ہوتا تو میرے ساتھ یوں ہو جاتا تو وہ ہو جاتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ بچ گئے ہو۔ پھر بات ہم پہ آ گئی ہے، ہون بس والی گل نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بچ گئے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں آ گئے، اس نے قبول کر لیا ہے۔ اور اب بالکل میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ عرض اتنی کرنی ہے کہ بچوں کو اسکول میں داخل کروایا ہے نا، والد نہ گئے تو بڑے بھائی چلے گئے، کوئی گیا، اب اسکول میں گئے تو بولے یہ اس رنگ کی وردی، یہ کتابیں، صبح اتنے بجے آوے گا اتنے بجے جاوے گا، یعنی ٹائم ٹیبل، یونیفارم، سلیبس، یہ تینوں چیزیں سلیکٹ کر دی اس اسکول نے، اس ادارے نے۔ اور اگر باپ یہ کہے کہ تسی تے نیلے رنگ دی وردی لائی ہے، میرا منڈا تے نہیں ہے میں پسند کردہ، اور تم کہتے ہو کہ 8 بجے آئے، وہ تو اٹھتا ہے 10 بجے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اور اللہ اکبر، یہ 12 کتابیں، وہ میرا چھوٹا سا بچہ بیگ اٹھائے گا، آپ تھوڑی کم کر دیجئے، تو وہ کیا کہیں گے کہ میاں کہیں اور داخلہ لے لو، ہم تمہارے ایک بچے کے لیے اپنے اسکول کا سسٹم برباد نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا کہ جب داخلہ لینا ہے، اسکول تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہو، اسکول کا نظام نہیں۔ میں نے پورا کلام تو حضرت والا مرتبہ قبلہ شاہ صاحب کا نہیں سنا، پر جو آخر میں آپ نے آیت بڑی ایمان آڑے ہو اسلام چ پورے داخل ہو جاؤ۔ بات یہ وہی ہے کہ اسلام کے اسکول میں آ گئے ہو، وردی انگریز کی نہیں، یہود و نصارہ کی نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وردی، اگر جی مسلمان ہو گیا لیکن وردی تو جنہوں کا جا ڈھونڈ لو اور سکول۔ سلیبس، 5 وقت کی نماز، صاحب استطاعت ہے تو حج، روزے آ جائیں تو روزے رکھنے، اور نصاب والا ہو تو زکوٰۃ دینی ہے۔ نہیں جی انہیں کم نہیں ہونے، کہا ڈھونڈ لے پھر کوئی اور سکول۔ جاگیے، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، بولے جاؤ ڈھونڈ لو کوئی اور سکول، لے لو کوئی انٹری، دیکھ لیں گے کوئی تمہیں منہ بھی لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا۔ اور اگر کسی کو شک ہو کہ اس اسکول سے نکل کر کوئی دوسرا اسکول قبول کر لے گا تو وہ بخاری کی تفسیر والے باب کی حدیث کو یاد رکھے، حضرت آدم سے چل کر حضرت عیسیٰ تک آئیں گے، اذهبوا الی غیری کا اعلان ہی سنیں گے۔ صرف حضور ہیں جو اس دن بھی فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا،
پنجابی میں کبھی کبھی مفہومی معنی بیان کرتا ہوں، آج بھی دل کرتا ہے آپ کو کروں کہ محبوب خدا گویا فرما رہے ہوں گے اور تسی کتھے پھر دے رہے ہو، میں دے کھڑا ہی تواڈے واسطے ہاں، میں تو کھڑا ہی تمہارے لیے ہوں۔ تو لہٰذا یاد رکھنا، محمدی اسکول میں آ گئے ہو تو پھر مصطفی اسکول سسٹم ہی چلے گا، محمدی شریعت ہی چلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد کو کھڑے کر کے جنازے شروع ہو جائیں، افطاری کے نام پہ جھوٹ شروع ہو جائے اور نمازوں کو قضا کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اور ان چیزوں سے بچ گئے، قبر کے عذاب سے بچ گئے، حشر میں نجات قدم چومے گی۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے ہم سب ارادہ کریں، اللہ شانہ کے دربار میں نماز فرض ہے۔ آؤ آج اس بزم میں یہ پکا ٹھکا ارادہ کر کے اٹھیں کہ مال کا جڑیاں ہو گئیاں ہوں میں نماز پڑھاں گا۔ کمزور آواز ہے، دیکھ لیں۔ اچھا اگر آپ انشاءاللہ اس لیے نہیں کہہ رہے تو بہت طوالت میں چلے جائیں گے ہم، تو یہاں پر عرض یہ ہے کہ بعض لوگ انشاءاللہ اس لیے نہیں کہتے کہ شاید دوبارہ فرض ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم سفر میں رہتے ہیں تو بسوں کے پیچھے بھی بڑی بڑی پیاری باتیں لکھی ہوتی ہیں، ایک کے بھی لکھیا ہوتا ہے کار نہیں وس دے بد نیتاں دے، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے نیت نال مراداں۔ تو بابا ہماری نیت ہی نہ ہو تو پڑھنی کدھر ہے؟ اس کو منائے نا اس ظالم دل کو کہ خبردار تو آگے بڑا پھرا چکا ہے آوارہ، بس اب 5 وقت مالک کے حضور حاضری دینی ہے۔ مناؤ اپنے دل کو اور نیت کر لو، اور اس نیت کا آغاز ابھی کی اثر سے ہو جائے۔ ہاں یہ کیا نا کہ کل تو پھر کل نہیں آنی۔ ہاں امام غزالی فرماتے ہیں ہر کام کل پہ چھوڑ دیتا ہے، تجھے عقل نہیں، جو کام آج نہیں کر سکا وہ کل آسان نہیں ہوگا، جو آج نہیں کر سکا وہ کل آسان نہیں ہوگا۔ داڑھی شریف رکھ لو، بس میں ایت کی کمیٹی پائی ہے 5,000 روزے تو لینا ہے، 20,000 روزے تو لینا ہے، تو جے پیسے پورے ہو گئے تو پھر میں روزیاں عمرے تے جانا ہے، تو پھر میں ایت کی نیت کی تھی ابھی اتھو داڑھی شریف رکھ کے آنی۔ بولیے اتھو رکھ کے آنی۔ ہاں اب یہ میں آپ کے ہاں آیا ہوں تو اب ہماری تھوڑی مجبوری بن جاتی ہے۔ اب مثلا یہ ہے کہ میں کل شام کو بھی کپڑے پہن کے گیا تو بھائی 2 جلسوں میں ہی گیا تھا، لیکن صبح آتے وقت پھر کپڑے بدل لیے کہ محفل میں جانا ہے، ذکر پاک ہوتا ہے، تو بولے ستھرے کپڑے ہونے چاہیے۔ پتا چلا کہ وہ بھی پہن کے آ جاتا میل کچیل سے اٹے ہوئے تو نکال دو، آپ نے تب بھی نہیں دینا تھا، تقریر تو آپ نے سننی ہی تھی، لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق آ گیا۔ بات یہ ہے داڑھی کے بغیر بھی چلا گیا تو مدینے والا نکالے گا تو نہیں، پر جا تو بن سنور کر، شکل تو وہ بنا جو ان کو پسند ہے، یہیں سے بنا کے جاؤ۔ اور کیا خبر کہ وہ جو رمضان شریف کے عمرے پر چھوڑا ہے تب تک زندگی بھی نہ ہو، اور کیا خبر شاہ صاحب قبلہ آپ کی نظر ہے یہ بات، اور کیا خبر کہ آج ہی نیت ہوگی داڑھی شریف کی اور رات عشاء کے بعد سوئیں۔ نہیں پہنچے؟ رات عشاء کے بعد سوئیں اور پھر کریم چمکتی ہوئی ریش اطہر کے ساتھ اور روشن پیشانی کے ساتھ خود ہی دیدار کرا دیں کہ دیکھ مدینے آنا تو تیرے مقدر میں نہیں تھا، تو نے پہلے ہی چلے جانا ہے، چل آجا ہم نے آج تم کو اپنا دیدار کرا دیا ہے، کیونکہ تو نے ہماری ادا کو اختیار کر لیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ منا لو دل کو۔ اور یہ جو 1150 والا تویز ہے نا، آپ کو سستا دے رہا ہوں، آپ کے پیسے بھی بچیں گے۔ اگرچہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے کہ جو وضو کے بعد بیٹھ کر اپنی داڑھی میں کنگا کرے ینفی الفقر، اس کی غریبی تنگ دستی بھاگ جاتی ہے اور رب اس کو غنی کر دیتا ہے۔
یہ تویز تو آپ کے پاس بھی ہے پر مڑا کے رکھو. آئی سمجھ کے نہیں؟ اور کرنا کچھ بھی نہیں بلکہ نہ کرنا ہے. فقیری دور کرنی ہے، غربت دور کرنی ہے، کرنا کچھ نہیں بلکہ نہ کرنا ہے. نہ کیا کرنا ہے کہ بس اب نہیں منڈوانی. کیا سمجھے آپ؟ اور جنہوں نے رکھ ہی لی تو اب پردہ کس چیز کا؟ کیوں نہیں اس کو ایک مٹھی ہونے دیتے؟ وہ کئیوں نے مولا علی کی تصویریں بنائی ہیں جعلی، تو حیدر کرار کی داڑھی شریف انہوں نے خشخشی، یہ ایران سے بھی جتنی بن کے آتی اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے اپنا چسکا پورا کیا ہے کہ لوگوں کی پتہ نہ کڑا علی پاک نو ویکھیا. او بھائی علی پاک نو ویکھیا نہیں تے علی پاک نو پڑھیا تے ہے نا. مولا مشکل کشا کی ریش مبارک سینہ پاک کو بھر دیتی تھی. سبحان اللہ. لو جناب عینی گواہ ان کے گھر کے شہزادے ماشاءاللہ. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جنہوں نے اب رکھ لی ہے تو ہڈے واسطے تو بس ایک پوڈا رہ گیا ہے. پوڈا سمجھ دیو اسی وہ سٹیپ نو آنے زینہ. حضور کیا کہتے ہیں ادھر پوڈے نو زینہ. اس کا ایک سٹیپ جو ہوتا ہے ہم اس کو پوڈا کہتے ہیں. پہلا پوڈا دوجا تیجا. تو تسی دے جناب ایک پوڈا رہ گیا توڑا. مطلب 3 پوڑیاں سن نا سیڑھی سٹیپ تو 2 پر 2 آگے ہو ایک رہ گیا. ہوں ایک کی ہے کہ ایک مٹھی کرنی ہے. کیا دے پہ ہو اب رکھ ہی لی ہے تو پھر اس میں فیشن کیا ہوتا ہے؟ ایسی رکھو جیسے ان کو پسند ہے بس. نہ رکھن والے واسطے زمین بتر کرنی پینی ہے نا. توڑا دگے کم ہویا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ کر لو وہ بھی نیت. اور جو سفید والے ہیں ان سے عرض کروں سب سے پہلے سرکار ابراہیم علیہ السلام کی ریش پاک میں سفید بال آیا سب سے پہلے. تو جب انہوں نے وہ سفید بال دیکھا نا عرض کی الہی یہ کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے یہ نور ہے. عرض کی پھر زیادہ کر دے. تھوڑی بات ہو گئی. الہی اس کو کیا کر دے؟ زیادہ کر دے. تو بھائی سفید بال آنے دو. اللہ حیا فرماتا ہے سفید بال والے کی. اور تمہارے پاس اگر دادے نانے اور باپ اور ماں اور دادی نانی کی صورت میں سفید بال والا کو گھر میں ہے تو آپ کے لیے بھی سبق ہے. جس نے خود ہی سفید بنائے ہیں وہ بنانے والا حیا فرماتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اولاد کو کتنی کرنی چاہیے. اس لیے سفید بال جو ہیں اس کو یا سفید ہی رہنے دو یا پھر زرد کر لو. تھوڑی جی اور اوکھی گل ہوگی. عموماً یہی کہتے کر دیا جے نہیں مانتے. میں نے کہا ابھی یہ پر کر دیا جے نہیں مانتے تو کر دیا نو کہہ دو کہ میرے سرکار نہیں مانتے. بول لو وہ نا تھوڑا. بس آخری بات اسی پر سنا دوں. کامران بھائی سے آج کی معذرت کیونکہ آج بہت لمبی تقریر ہو گئی کہ انشاءاللہ میں نے کہا نا کر دیا نو کہہ دو کہ سرکار نہیں مانتے. وہ کیسے کہنا ہے؟ حضور قطب الاقطاب چراغ چشت محور چشت مرکز چشت حضور پر نور سرکار سیدنا قطب الحق والدین سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ. یہ حضور نظام پاک سرکار کے ملفوظات میں ہے. وہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ سرکار ایک قبے میں جلوہ گر ہیں اور ایک چھوٹے قد کے صاحب آتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا قبے میں سرکار ہیں. تو کہا میں نے زیارت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو باہر بندہ کھڑا نا اے اندر سنیا دے گا. تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. تو کہا جی میں نے زیارت کرنی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اندر گئے. یہ خواب ہے. اندر گئے تو کہا جی وہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے سرکار نے فرمایا کہ اس کو کہہ دے کہ تو ابھی اس قابل نہیں ہے, تو ہمارا ایک کام کر دے, چل تینوں اے سعادت دے دینے ہیں, اور قطب الدین بختیار کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا 3 راتیں ہوئی ہیں تیرا تحفہ کوئی نہیں آ رہا. تو اب وہ آیا, حضور قطب پاک جلوہ گر تھے. تو جب اس نے کہا نا کہ سرکار نے آپ کو سلام فرمایا, حضور قطب پاک کھڑے ہو گئے,
ہاتھ باندھ لیے، آنکھوں سے اشک جاری۔ کیا بات ہے جناب، او بابیاں نو پڑھیا کرو، بڑا ادب لبدا ہے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور کتب پاک کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اور اگلی بات نے تو اور رلا دیا کہ کریم فرماتے ہیں 3 رات سے آپ کا تحفہ نہیں آ رہا، آپ بہت زیادہ روئے۔ فرما اللہ کے بندے سچی بات ہے، اصل میں رات کو 3000 بار دروشی پڑھ کے کچھ دیر کے لیے لیٹتا ہوں، تو 3 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ تحفہ 3 راتیں نظر نہ ہوا۔ بندہ چلا گیا تو آپ نے اپنی بیوی مبارک زوجہ پاک کو بلایا، فرما اللہ دیے بندیے، تیرے حقوق مجھ پر ہیں، میرے تجھ پر ہیں، میں نے اپنے تجھے معاف کیے، تو اپنے مجھے معاف کر، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضور نہیں مانتے، 3 راتوں ہوئیاں نے تحفہ نہیں گیا، تو سائیاں کہہ دیتا ہے کہ تحفہ کیوں نہیں آتا، تو ان سے بھی کہہ دو کہ حضور نہیں مانتے، بس مناؤ سرکار کو۔ یہ مجھے لکھ کر دیا تحریک لبیک کا پیغام بھی ارشاد فرما دیں۔ دیکھو جی، تحریک لبیک ہو، سنی تحریک ہو، دعوت اسلامی ہو، انجمن طلبہ اسلام ہو، جماعت اہل سنت ہو، اللہ کرے کہ ساری جماعتیں ایک ہو کر، نیک ہو کر، خالص ہو کر مسلک کے جھنڈے کو بلند کریں اور ساری دنیا کا کٹ ہو جائے۔ دوسری بات، جو بندہ بھی دنیا کی اس ہیرا پھیری سے ہمیں نکال کر گنبد خضرا کے سائے تلے لے جائے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت امیر المجاہدین کو اللہ سلامت رکھے۔ تو انہوں نے اس پیرانہ سالی میں اور اس ضعف میں اور ظاہری معذوری کے اندر بھی وہ کام کیا ہے جو صحت مندوں کو دعوت انصاف بھی ہے اور بیداری و شعور کا پیغام بھی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، جب سے میں نے اور سنبھالا ہے اس سے اس چند مہینوں پہلے تک ہمیں امیدیں نہیں تھیں۔ دعا کریں کہ جو امیدیں بیدار ہوئی ہیں اللہ اس چراغ کو روشن رکھے، اور جو معاشرے کے جھکڑ چل رہے ہیں اللہ بچا لے اور چراغ روشن رہے اور نظام مستقبل